अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राजा मोहम्मद गयास एडवोकेट आज प्रोग्राम लॉ डिस्कशन के एक और प्रोग्राम के साथ मौजूद हैं और आज हमें ये शर्फ हासिल है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद इकबाल तनोली साहब। ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अरसा 11 साल से रावलपिंडी बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुई गैस के केसेस में भी ये पैनल एडवोकेट के तौर पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तनोली साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका आबाई इलाका कौन सा है? बहुत बहुत मेहरबानी राज साहब, आपने टाइम दिया। मेरा आबाई इलाका मानसेरा है। मैंने अपनी तालीम भी मानसेरा से हासिल की है। मैंने ग्रेजुएशन हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB किया है और MA पॉलिटिकल साइंस भी मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और उसके बाद मैं वकालत में हूँ 2010 के बाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके जो वकालत जब वो LLB के लिए आते हैं तो उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं। आज उन मसाइल और उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। तनोली साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब एक स्टूडेंट LLB करने का इरादा करता है तो इस फील्ड में आने का उसका चार्म क्या है या अट्रैक्शन क्या है, वो इस फील्ड में क्यों आए? बहुत अच्छा सवाल है राजा साहब आपका। हर वो बच्चा जो पढ़ रहा होता है उसकी ज़िंदगी का मकसद या उसकी ख्वाहिश ही होती है कि वो ऐसे शोबे का इंतखाब करे जिसमें इज़्ज़त मिले, उसे इज़्ज़त के साथ साथ उसे आसाइशें मिलें, उसे बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके माली मामलात बेहतर बनाने के भी मौक़े उसे मिलें। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से वकालत का शोबा एक अच्छा शोबा है जिसमें इज़्ज़त भी है। अगर कोई बंदा अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ अदा करे, प्रोफेशनल वकील होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझते हुए अदा करे, तो इस पेशे में अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी रखी हुई है और कमाई इनकम भी अच्छी हासिल हो जाती है अगर कोई ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम करता है। और उससे बढ़ के एक और चीज़ होती है कि खिदमत भी हो रही होती है माशरे की। जब आपके पास कोई आता है, आप उसकी मदद करते हैं, उसका काम करने में उसके लिए आसानी पैदा करते हैं, उसको उसके हक़ हुकूक़ लेके देते हैं, तो ये खिदमत का भी मौका आपके लिए बन जाता है। इज़्ज़त भी मिल रही है, आपके मामलात भी चल रहे हैं, प्लस आप खिदमत भी कर रहे हैं मुआशरे की भी प्लस मुल्क की भी। नोरी साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि LLB कौन कर सकता है और उसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या होती है? राय साहब, पहले तो ये था कि ग्रेजुएशन के बाद LLB होती थी और वो 3 साल कोर्स कराते थे लॉ कॉलेजेस अक्सर औकात। लेकिन अब 2018 के बाद ये पॉलिसी बदल गई है। अब एज लिमिट डिटरमिन कर दी गई है LLB के लिए। अब 25 साल तकरीबन एज लिमिट रखी गई है। प्राइवेट कॉलेजेस में एक स्टूडेंट मैक्सिमम 25 साल की एज तक एडमिशन ले सकता है LLB में। और पहले बुनियादी जो थी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन थी, BA करने के बाद BSc या उसके बराबर की कोई डिग्री लेने के बाद 3 साल कोर्स में दाखिला लिया जाता था। अब इंटर कर दी गई है। FAFSC या उसके बराबर की कोई भी सर्टिफिकेट लेने के बाद कोई बच्चा दाखिला ले सकता है LLB में। इसके साथ साथ एक और जो है वो शर्त रखी गई है कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लेट टेस्ट पास करना पड़ता है। ला एडमिशन टेस्ट, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले किसी भी बच्ची को वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू एडमिशन भेज के उस टेस्ट में वो अपीयर होगा। अगर वो टेस्ट पास होता है तो वो टेस्ट पास करके उसका सर्टिफिकेट लेके वो कॉलेज जाएगा जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहता है, तो वहाँ पे उसको एडमिशन फिर मिल सकेगा। अच्छा तनोली साहब, इस बारे में भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि कुछ लॉ कॉलेजेस जो हैं वो 3 साल का LLB जो है वो करवा रहे हैं और कोई ऐसी बात है कि 3 साल का अभी भी LLB किया जा सकता है? राय साहब, 2018 से पहले 3 साल का LLB होता था और 1-2 साल पहले तक
لاسٹ ایڈمیشن بھی ہوئے 3 سالہ کورس میں کالجز میں کرائے گئے، لیکن اب تقریباً 5 سال کا کورس ہو رہا ہے، ہر کالج جو کرا رہا ہے، 3 سال والی کہانی اب پرانی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی سوال سے ملتی جلتی ایک بات گوش گزار کرنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے، کہ آپ جب بھی کسی کالج میں ایڈمیشن دے رہے ہوں، آپ اس طرح کی خبروں پہ کان نہ دھریں کہ وہ کالج اس طرح کی سہولت آپ کو دے رہا ہے، ٹائم لمیٹڈ ہو رہا ہے یا کم ٹائم میں آپ کو کورس کرایا جا رہا ہے۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس طرح کی باتوں سے اٹریکٹ ہو کے ایڈمیشن لیتے ہیں تو کل آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ جب بھی کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ کہ وہ کالج ایفیلیٹڈ بھی ہے کسی یونیورسٹی سے یا نہیں، اس کو ریکگنائزڈ بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ریکگنائزڈ ہے، وہ ایفیلیٹڈ ہے، تو تب آپ اس کالج میں ایڈمیشن لیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو 5 سال لگانے کے بعد کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو بعد میں اپنی ڈگریوں کی ویریفیکیشن کے لیے نہ جو ہے وہ در کی ہاک چھاننی پڑے۔ اس لیے ایڈمیشن لینے سے پہلے اپنی جو بھی معلومات آپ کو کرنی ہیں، جو آپ کو کرنی چاہیے بینگ ایک اسٹوڈنٹ، وہ آپ مکمل کر کے آگے بڑھیں۔ اور دوسرا، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھنا ہو کہ جی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کالج ایفیلیٹڈ ہے یا ریکگنائزڈ ہے یا نہیں، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کا وہ کالج کہہ رہا ہے جہاں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کہ جی ہماری ایفیلیشن فلاں یونیورسٹی کے ساتھ ہے، تو آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں پہ دیکھ لیں اس کالج کی ایفیلیشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر اٹ مینس کہ وہ ایفیلیٹڈ نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن لینے سے پہلے، اسٹوڈنٹس اتنی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے یا واقفیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت اہم بات ہوتی ہے ایڈمیشن لینے سے پہلے جو ان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نوری صاحب، میں آپ سے نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہوگا کہ جب ایک فریش گریجویٹ LLB کرنے کے بعد وہ لا کی جو پریکٹس ہے وہ شروع کرتا ہے، تو جو ایک ینگ گریجویٹ ہوتا ہے اس کو کچہری میں آنے کے بعد کن کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ ایسا بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو جب کوئی ڈگری لے کے دے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مالی معاملات میں معاون ثابت ہوں گے، ہماری مدد کریں گے یا وہ کمائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وکالت کی فیلڈ کے حوالے سے تھوڑی سی بات مختلف ہے۔ ایک ینگ وکیل جب کچہری میں آتا ہے تو وہ کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ اس میں سے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اپنے مالی معاملات سے نبرد آزما ہونا، کیونکہ آتے ہی یہاں اس کی انکم شروع نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک بچہ جب LLB کرنے کے بعد یا ایک بچی جب LLB کرنے کے بعد آتی ہے، پریکٹس کی فیلڈ میں آتی ہے جب، تو سب سے پہلے اسے اپنی بھیجنی پڑتے ہیں، لائسنس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو لائسنس ملتے ملتے اسے 8-9 مہینے کا ٹائم پیریڈ عموماً گزر جاتا ہے، بعض اوقات سال بھی گزر جاتا ہے، تب جا کے اسے لائسنس ملتا ہے لوئر کورٹ کا، فرسٹ انٹیمیشن سیکنڈ انٹیمیشن بھیج کے ٹیسٹ دے کے۔ اب اس دوران اکثر اوقات انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مالی معاملات کے حوالے سے۔ ایک تو یہ بات ہے، انہیں فائنینشلی سپورٹ ہونی چاہیے گھر والوں کی طرف سے یا کسی بھی اس طرح کی جو ہے سپورٹ کا بندوبست ان کے پاس ہونا چاہیے۔ سیکنڈ چیز جو ایک بچہ یا ایک بچی فیس کرتے ہیں وہ ہے لرننگ پروسیس۔ وہ جب کچہری میں آتے ہیں تو رہنمائی انہیں نہیں مل رہی ہوتی پراپر، کہ وہ کیا پڑھیں کہ کیا نہ پڑھیں، کس جگہ کو ٹائم دیں تاکہ ان کا آنے والا وقت بہتر ہو سکے یا ان کا موجودہ وقت قیمتی ہو سکے، وہ اسٹڈی کریں، لائبریری کو ٹائم دیں۔ اس طرح کی جو ہے وہ رہنمائی ہمارے ہاں بہت ہی کم ملتی ہے۔ تو اس بچے کو اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اپنے ٹائم کو صحیح انداز میں یوٹیلائز کرے، وہ اسٹڈی کرے، فوکس کرے کام کو سمجھنے کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے کر سکے۔ ایک اچھے چیمبر کا انتخاب کرے، ایک اچھے سینئر کا انتخاب کرے جو اس کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکے، اس کو گائیڈ کر سکے اور وہ ایک اچھا وکیل بن سکے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تنوری صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ ایک ایڈوکیٹ جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں کس طرح سے اپنا پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے؟
دیکھیں جی، وکالت ایک بہت ذمہ داری والا کام ہے۔ ایک وکیل کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرے کے لٹے پٹے لوگ اس کے پاس آتے ہیں انصاف کے حصول کی امید لے کر، تو وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ اس کے پاس جو بھی کام آیا ہے، جو بھی کیس آیا ہے، اس کیس کے حوالے سے پوری ریسرچ کرنے کے بعد وہ اپنا کیس فائل کرے اور کوشش کرے اس کے بعد عدالت کو اچھے انداز میں اسسٹ کر کے اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو جو ریلیف اس کو درکار ہے اس ریلیف کے حصول میں جس حد تک ممکن ہو سکے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر، اپنی اچھی کوشش کے بلبوتے پر وہ ریلیف دے کے اسے دے سکے۔ سر میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی، اور دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔